لیکن محرم کی سمجھ بھی اس کو آئے گی جو سیدھے راستے پہ ہوگا، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، جو اللہ کے سجدوں کا انکار کر رہا ہے، اس کو محرم سے کیا لگے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیری کے درخت کے قریب سے گزرے تو بتاؤ وہ کیسے گزرے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے گا۔ کس وجہ سے سمیٹے گا؟ کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائیں، کہیں یہ کانٹے جو ہیں میرا نقصان نہ کر دیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے انسان بچ کے گزرتا ہے، کہیں لگ نہ جائیں، کہیں چبھ نہ جائیں، کوئی کپڑوں کا نقصان نہ کر دیں، اسی طرح انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے موت تک اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان کو اللہ جل شانہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کامیاب ہو کے لوٹے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندو میں نے تمہارے زندگی موت کے نظام کو اس لیے بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون میری اتباع میں زندگی گزار کے آتا ہے، اور کون اپنی من مرضی کی زندگی گزار کے آتا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو ختم کر دے گا، اللہ ان کو موت دے دے گا، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اس دنیا کو اللہ غرق کر دے گا، آسمان کو اللہ پھاڑ دے گا، اور اللہ اپنے سامنے اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے اللہ جل شانہ اس دن ایک فیصلہ کرے گا، اس دن ایک حکم دے گا۔ نیک لوگوں کے لیے حکم اور ہوگا، جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے ان کے لیے حکم اور ہوگا۔ اللہ کیا حکم دے گا؟ اللہ حکم دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ نیک کے لیے تو اللہ نے کیا کیا کچھ رکھا ہے، اللہ نے جنت کو سجا کے رکھا ہے نیک لوگوں کے لیے، جو اللہ کی اتباع میں فنا ہونے والے ہیں، اللہ کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ لیکن جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ اعلان کرے گا کہ آج تم الگ ہو جاؤ، آج تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، آج تم ناکام ہو چکے ہو، آج کے بعد کبھی کامیابی کا تصور بھی نہ دیکھو گے۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر ناکام ہوتا ہے تو چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اللہ وقت کو بدل دیتا ہے،
اگر بندہ کسی وقت کی لپیٹ میں آ جائے تو 1 سال 2 سال میں صحیح ہو جاتا ہے، پھر کامیابیاں کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن موت کے بعد ایسا نہیں ہوگا، موت کے بعد معاملہ بدل جائے گا۔ موت کے بعد جو ہے ایک دفعہ کسی کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ایک بار جس کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہو گیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں انسان چلا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے میری اتباع کیسے کرنی ہے، اور تمہیں جنت ملے گی کیسے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان پہ ایمان رکھنا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا، پھر ہماری جنت منتظر ہوگی، پھر ہمارا اگلا رستہ صاف ہوگا۔ آج دیکھیں انسان آج بڑے دھوکے میں ہے، بڑی ناکامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا، انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کبھی بھی نہیں مروں گا، حالانکہ جو پہلے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کا گمان بھی یہی تھا کہ ہم کبھی مریں گے نہیں۔ آج ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، اور ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، ان کا حال معلوم کرنے کوئی نہیں جاتا، اور ان کی قبریں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں، اور ان میں سے آوازیں اٹھتی ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی ہر چیز فریب ہے، ہر چیز دھوکہ ہے، ہر چیز ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ہر چیز انسان کو، آج ہم چل رہے ہیں، آج جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ ایک سانس کا کھینچنا پھر باہر نکالنا، یہ بھی ہماری زندگی کی ڈور کو کھینچی جا رہا ہے اور موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ ہم جو ہیں آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر اللہ ہمیں آج موت دے دے، ہمارے پلے کیا ہے جو ہم اللہ کو دکھائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے کہ اللہ تیرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ میرے خیال سے ہم تو نمازیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو توجہ نماز میں زیادہ ہو جاتی ہے، رکھتے ہم لمبی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا آج جو جس نے جس کی ذات کے لیے عمل کیا اسی سے جا کے اس کا بدلہ لے لے۔ ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ہمیں بدلہ دے گا، ہم اللہ کی ذات کے لیے اگر کوئی عمل کریں گے تو اللہ بدلہ دے گا۔ اگر ہوا ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے آپ کو
بڑا ثابت کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی انجام ہوگا۔ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، آج ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اور جنت، اللہ نے جنت کو سجا رکھا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے لیے اپنی نظروں میں حیا پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا سے ہٹ کے کوئی بول منہ سے نہیں نکالتے، جو اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہیں ہمارا اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے، وہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے حفاظت کرتے ہیں کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اپنے قدموں کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کس خوف سے، کس ڈر سے؟ کہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنت کو سجا کے رکھا ہے، اور جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے، اللہ جل شانہ، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہیں تمہارا رب سلام پیش کرتا ہے، آج تمہیں تمہارا رب سلام پیش کرتا ہے۔ اور اللہ اعلان کرے گا آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھو گے، آج کے بعد کوئی غم نہ دیکھو گے، آج کے بعد ناکامی نہ دیکھو گے، آج کے بعد ذلت نہ دیکھو گے، آج کے بعد زوال نہ دیکھو گے، آج کے بعد پستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں تمہارا رب ان عروج سے آج نواز دیا ہے اللہ نے، جس کے بعد زوال کوئی نہیں، اس بلندی سے نوازا ہے جس کے بعد پستی کوئی نہیں، ان عزتوں سے نوازا ہے جن کے بعد ذلت کوئی نہیں، ان کامیابیوں سے نوازا ہے جن کے بعد ناکامی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بندوں کو عطا کرے گی، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کی مان کے چلنے والے ہوں گے، ان کو اللہ یہ ساری چیزیں دے گا۔ اللہ جل شانہ سارے جنت والوں کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے فرمائے گا میرے بندو کیا مجھ سے راضی ہو، کیا مجھ سے خوش ہو؟ سارے لوگ کہیں گے اللہ تجھ سے بڑے راضی، تجھ سے بڑے خوش۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ایک میں تمہیں جنت سے بہتر بھی ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران رہ جائیں گے جنت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے دنیا کے اندر اپنے کانوں کی حفاظت کی، میرے حکموں کو توڑنے والی چیزوں کو نہ سنا، کسی کی غیبت کو نہ سنا، آج تمہیں تمہارا رب اس کی جزا دے گا۔ تمہارے رب نے کہا کہ موسیقی حرام ہے، تم نے اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا، آج تمہیں تمہارا رب اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو آج میں تمہیں جنت سے بہتر ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ بندے حیران ہوں گے جنت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے داؤد آج آ اور میرے بندوں کو زبور کی تلاوت کر کے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی میٹھی تھی، اتنی زبردست تھی، جب زبور پڑھا کرتے تھے پرندے خلاؤں میں رک جایا کرتے تھے، اور زبور سنائیں گے، جنت والے حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندو مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو،
تو بندے کہیں گے اللہ تجھ سے بڑے راضی ہیں، تجھ سے بڑے خوش ہیں۔ آدمی کو جب کانوں سے پسندیدہ چیز سنائی دیتی ہے نا، آدمی کے سارا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل بھی سکون میں آ جاتا ہے، سارے اعضاء سکون میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندو مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو؟ بندے کہیں گے اللہ تجھ سے بڑے راضی، تجھ سے بڑے خوش، کسی اور چیز کی تمنا؟ اللہ کسی چیز کی تمنا نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ سارے بندے حیران رہ جائیں گے، اب اس سے بہتر اللہ کیا دینے والا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی بہتر ہوگی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے میرے لیے صبر کیا تھا دنیا میں، آج تمہیں تمہارا رب اس کی جزا دے گا۔ جزا کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا کہ آج میں تمہیں وہ چیز سناؤں گا جس کی تمنا ہر انسان کے دل کے اندر ہے، جن کو دیکھنا ہر انسان چاہتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئیے اور جنت والوں کو سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے سنائیے۔ دو جہانوں کا سردار، امام الانبیاء، وجہ کائنات، اللہ کا حبیب، اللہ ان سے فرمائے گا آؤ میرے بندوں کو سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے سناؤ۔ تلاوت میں کیا مزہ ہوگا، زیارت میں کیا لطف ہوگا، اور جن کے لیے ہم دنیا میں مر رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے اپنی خواہشات کو دبا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، ہم نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، وہ کیا وہ مقام ہوگا، کیا اللہ نے اس وقت اللہ کیا لذت بندوں کو نصیب کرے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سورۃ یاسین کی تلاوت بھی سن رہے ہوں گے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ فرمائے گا میرے بندو کیا مجھ سے راضی ہو، کیا مجھ سے خوش ہو؟ کسی اور چیز کی تمنا؟ بندے کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ بندے حیران پریشان، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا ہے، آج تمہیں تمہارا رب خود سورۃ رحمان کی تلاوت کر کے سنائے گا۔ جب اللہ تلاوت کرے گا تو پھر کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا، اور بندے دیکھتے رہ جائیں گے اور پلک بھی نہ جھپکیں گے، اتنی توجہ سے سنیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اللہ پوچھے گا میرے بندو کیا مجھ سے راضی ہو، کیا مجھ سے خوش ہو؟ بندے کہیں گے اللہ تجھ سے بڑے راضی، اللہ تجھ سے بڑے خوش۔ اللہ فرمائیں گے کسی چیز کی اور تمنا؟ بندے کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ بندے پھر حیران پریشان، اب اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا رضوان آج 70,000 پردوں کو اٹھا دے، آج میرے بندے میرا دیدار براہ راست کریں گے، کوئی پردہ نہ ہوگا، سارے پردے اٹھا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں گے۔ 1,00,000 سال اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ انسان کی حالت یہ ہوگی کہ اتنے لاکھوں سال گزر گئے ہیں، اللہ کے دیدار کا مزہ اتنا ہوگا
کہ کوئی بندہ پلک بھی نہ جھپکے گا، کوئی جس حالت میں جو جیسے بیٹھا ہوگا وہ اسی حالت میں بیٹھا رہے گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، جنت بڑی حسین چیز ہے۔ جنت میں اللہ نے ساری خواہشوں کو پورا کر دینا ہے۔ اللہ کن فیکون کی بندے کو صفت دے دے گا، جا میرے بندے آج جو تیرے دل میں آئے گا تو کہے گا کن فیکون، پس وہ ہو جائے گا۔ آج اللہ تجھے ایسی چیزوں سے اللہ نے نواز دیا ہے، تمہاری کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، بندہ مر جاتا ہے دنیا کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے۔ جس کی ایک فیکٹری ہوتی ہے وہ چاہتا ہے دوسری لگ جائے، جس کی 2 ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے 3 ہو جائیں، یہاں تک کہ موت کا بلاوا آ جاتا ہے، لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا مال کہاں گیا۔ اس کا مال اس کو نفع نہیں دیتا، اس کی خواہشات جن کو وہ پورا کر چکا تھا، نہ وہ اس کو نفع دے رہی ہے، نہ اس کی جو ہے وہ جو مال اس نے اکٹھا کیا تھا، نہ وہ اس کو نفع دے رہے۔ اس کی چارپائی دوست اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، رشتہ دار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، بھائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں باپ کندھوں پہ رکھ کے اپنے بیٹوں کو قبرستان پھینک کے آتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جنہوں نے ساری لذتوں کو پورا کیا، سکندر اعظم دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کی ساری چیزیں اس کے تابع تھی، اللہ نے ایسی مرض میں مبتلا کیا، طبیب نے کہا موت کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اس نے اپنی رعایا کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، اے لوگو، مجھے طبیب نے کہا ہے کہ موت کے علاوہ تیرا کوئی علاج نہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو کھڑا ہو کے یہ بات کہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، میری ساری سلطنت وہ لے لے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ سکندر اعظم کہنے لگا، جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ کسی نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھ کفن سے باہر کیوں نکال دیے جائیں؟ فرمایا، دنیا والے دیکھ لیں، آج دنیا کا حکمران، دنیا کا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو ہم ایسے ہی چلتے رہیں، موت کے جھٹکے جب لگے تو پتہ چلے کہ ہم غلط آ گئے ہیں، جب ہمیں لوگ قبر میں رکھ دیں تب ہمیں پتہ چلے ہم غلط آ گئے ہیں، یا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ فرمائے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرے بندے پڑھ اپنے اعمال نامے کو، دیکھ تیرے رب نے کوئی غلط تو نہیں لکھا، کوئی ایسی چیز لکھی ہو جو تو نے نہ کی ہو۔ بندہ پڑھتا جائے گا، کہے گا اللہ سب سچ سب حق لکھا، ایک دفعہ زندگی دے کے دوبارہ بھیج دے، پھر دیکھیں تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، سجدوں سے سر نہ اٹھاؤں گا، لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی یہ تو راستہ کوئی اور تھا، ساری زندگی چلتے رہے، موت نے بتایا غلط آ گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، نیت کریں اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کی۔ یہ
محرم الحرام کا ٹاپک بنتا تھا، لیکن آپ سے ملاقات ہوئی ہے، زندگی میں پھر دوبارہ ہو نہ ہو، لیکن محرم کی سمجھ بھی اس کو آئے گی جو سیدھے راستے پہ ہوگا، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، جو اللہ کے سجدوں کا انکار کر رہا ہے، اس کو محرم سے کیا لگے، اس کو حضور کی آل اور اولاد سے کیا لگے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کریں۔ موت کا بلاوا ان قریب آنے والا ہے، موت بہت قریب نظر آ رہی ہے، لیکن انسان غفلت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔